السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ گزر چکی ہے، گھر کی رونق دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، مہمان اپنے گھر لوٹ چکے ہیں، قربانی کا گوشت تقسیم ہو چکا ہے، تکبیروں کی آواز بھی اب پہلے جیسی سنائی نہیں دیتی، اور پھر اچانک سے دل میں ایک خاموشی سی محسوس ہوتی ہے، لیکن اسی خاموشی میں ایک بہت بڑا سوال چھپا ہے، کیا صرف عید ختم ہوئی ہے یا عید کا پیغام بھی ہماری زندگی سے چلا گیا ہے؟ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ عید الاضحیٰ کا اصل مقصد۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ صرف قربانی کرنے اور گوشت تقسیم کرنے کا نام ہے، لیکن اصل میں عید الاضحیٰ ایک روحانی ٹریننگ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے حکم سے سامنے اپنی ہر خواہش کو قربان کر دینا ہی کامیابی ہے۔ جب اللہ نے پروفٹ ابراہیم کو حکم دیا تو انہوں نے سوال نہیں کیا۔ جب پروفٹ اسماعیل کو اللہ نے حکم کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی شکایت نہیں کی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ مومن کی پہچان اس کی فرمانبرداری ہے۔ عید کے بعد کا امتحان۔ دوستو، رمضان کے بعد بھی ایک امتحان ہوتا ہے، اور عید الاضحیٰ کے بعد بھی، جب مسجد میں بھیڑ کم ہو جائے، جب لوگ مبارکباد دینا بند کر دیں، جب سوشل میڈیا پر عید کی پوسٹ نظر آنا بند ہو جائے، تب پتہ چلتا ہے کہ ہماری عبادت اللہ کے لیے تھی یا ماحول کے لیے۔ اصل امتحان عید کے بعد شروع ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو ایک دن کا جذبہ نہیں چاہیے، اللہ کو لگاتار اطاعت چاہیے۔ سادگی کی طرف واپسی۔ عید کے دن ہر طرف خوشی ہوتی ہے، نئے کپڑے، اچھا کھانا، رشتہ داروں سے ملاقات، لیکن کچھ دن بعد سب واپس نارمل ہو جاتا ہے، اور یہی زندگی کا قانون ہے۔ دنیا کی ہر خوشی ٹیمپریری ہے، ہر عید ختم ہوتی ہے، ہر محفل ختم ہوتی ہے، ہر مسکراہٹ ایک دن یاد بن جاتی ہے۔ اللہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اصلی اور ہمیشہ رہنے والی خوشی آخرت کی خوشی ہے۔ سوچئے اگر ہم نے جانور کو قربان کر دیا لیکن اپنا غصہ قربان نہ کیا، اپنی حسد قربان نہ کی، اپنا تکبر قربان نہ کیا، تو کیا ہم نے قربانی کا اصل مقصد حاصل کیا؟ نہیں۔ قربانی کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہر بری عادت کو چھوڑنے کی کوشش کرو۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی تیاری دکھائی تھی، ویسے ہی ہمیں بھی اپنی نفسانی خواہشوں کو اللہ کے لیے قربان کرنا چاہیے۔ عید ایک دن کو ہلا دینے والی مثال۔ سوچئے ایک مسافر سفر پر نکلا۔ اس نے راستے میں ایک خوبصورت باغ دیکھا، وہاں کچھ دیر آرام کیا، خوش ہوا، تصویر بنائی، لیکن پھر اپنے اصل مقام کی طرف روانہ ہو گیا۔ عقل مند مسافر وہی ہوتا ہے جو باغ کو اپنا گھر نہیں سمجھتا۔ یہ دنیا بھی اس باغ کی طرح ہے۔ عید اس باغ کا ایک خوبصورت لمحہ تھی، لیکن ہمارا اصل گھر آخرت ہے۔ جو انسان صرف دنیا کی خوشیوں میں کھو جاتا ہے، وہ اپنی منزل بھول جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کا سب سے بڑا سبق ہے اللہ پر بھروسہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن انہوں نے یقین تھا کہ اللہ بہترین فیصلے کرے گا۔ آج ہم بھی مشکلات سے گزرتے ہیں، کبھی تعلیم کی ٹینشن، کبھی کیریئر کی ٹینشن، کبھی گھر کا مسائل، کبھی دل ٹوٹنے کا غم، لیکن عید الاضحیٰ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اللہ پر بھروسہ ختم ہوتا ہے تو مشکل سے بھی مشکل امتحان بھی آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن عید الاضحیٰ ہمیں سکھاتی ہے جب اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے تو مشکل سے مشکل امتحان بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ عید کے بعد اپنے آپ سے کچھ سوال پوچھئے۔
کیا میری نماز پہلے سے بہتر ہوئی؟ کیا میرا قرآن سے رشتہ مضبوط ہوا؟ کیا میرا اخلاق بہتر ہوا؟ کیا میں لوگوں کو معاف کرنے لگا؟ کیا میری دعا میں اخلاص بڑھا؟ اگر ان سوالوں کا جواب ہاں میں ہے تو سمجھیے کہ عید نے آپ کو بدلا ہے۔ دوستوں، اگلی عید تک ہم میں سے کتنے لوگ زندہ ہوں گے کوئی نہیں جانتا۔ پچھلی عید پر بھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے، آج وہ اس دنیا میں نہیں، اس لیے عید کی خوشیوں کو یاد رکھیے، لیکن اس کے پیغام کو اس سے بھی زیادہ یاد رکھیے۔ جب عید کی رونق ختم ہو جائے، جب مہمان چلے جائیں، جب گھر پھر سے خاموش ہو جائے، تب بھی اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیے، کیونکہ مومن کی زندگی صرف ایک دن نہیں بدلتی، مومن کی زندگی ہر دن اللہ کے اطاعت میں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عید الاضحیٰ کے اصل پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔